اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا آمنت بما انزل اللہ من کتاب صدق اللہ مولانا العظیم رب یسر ولا تعسر۔ محترم سامعین، اس مجلس میں انسان اور انسانیت کے عنوان سے قرآن مجید کی روشنی میں آپ سے مختصر خطاب ہے۔ علم کا دینے والا اللہ ہی ہے، اس لیے اسی سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے اس عاجز اور بہت ہی نحیف اور کمزور بندے کو توفیق عطا فرمائے کہ ان چند منٹوں میں جتنا آپ میری مدد فرمائیں مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ انسان اور انسانیت کے بارے میں اپنے بھائی بہنوں کی خدمت کرنے کے لیے کچھ باتیں پیش کر سکوں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ دہر کی ہے۔ دہر کہتے ہیں زمانے کو، یگ کو، کال کو، جو گزر جاتا ہے۔ زمانہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ زمانہ اور وقت ایسی چیزیں ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا نہیں گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا؟ کون ہے میاں جی؟ کہاں کے صدر ہیں اور کہاں کے بادشاہ ہیں؟ کچھ نہیں معلوم تھا، اس کے ماں باپ کو بھی نہیں معلوم، اس کے ماں باپ بھی نہیں تھے، ان کا بھی وجود ابھی ہونے کا تھا۔ زمانے کی جو لہریں جو ہیں یہ گزرتی رہی، انسان تھا نہیں، اس کو وجود کا جامہ میں نے پہنایا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کوئی چیز تھا ہی نہیں جس کا ذکر کیا جائے۔ جھاڑ ہے تو کہہ سکتے ہیں جھاڑ درخت ایسا ہوتا ہے، پہاڑ ہے تو کہہ سکتے ہیں پہاڑ ایسا ہو سکتا ہے، مکان ہے کسی کا تو وہ کہہ سکتے ہیں اتنے بنگلہ نما ہے اور اتنے کمرے ہیں، لیکن انسان تھا ہی نہیں تو اس کا ذکر کہاں سے آوے؟ انسان خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا ہوں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا، انسان کی تخلیق میں نے کی تھی، وہ کچھ بھی نہیں تھا، اپنے آپ کو خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا ہوں۔ کوئی جھٹلا سکتا ہے اس آیت کو؟ فرمایا اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کوئی شے تھا ہی نہیں، مذکور تھا ہی نہیں اس کا، کہاں سے لے کے آتے وجود؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، انسان کی تخلیق میں نے ٹپکتے پانی کی بوند سے کی ہے، اور بوند کا تعلق مٹی سے ہے، اس لیے فرمایا لسدار مٹی کے بوند سے میں نے پیدا کیا ہے اس کو۔ بن سکتا ہے کہ ایسی کوئی تصویر بن سکتی ہے؟ ناممکن ہے ایسا، لیکن اس مالک کائنات نے فرمایا اور خوب فرمایا، اور اسی کا فرمان صحیح ہے اور سگی آنکھوں سے ہم کو دکھتا بھی۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، عورت اور مرد کے ملے جلے تعلق سے ہم نے انسان کو پیدائش کا جامہ پہنایا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور انسان کو ہم نے سنتا اور دیکھتا بنایا۔ انسان کا سننا اور دیکھنا، اس کی سماعت اور بصارت اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے یہ نعمتیں ہیں، اور بھی نعمتیں ہیں۔ پیدائش کا جامہ پہنا کر ماں کے پیٹ میں 3 اندھیاری میں رکھا اس کو، فی ظلمات ثلاث هو الذی یصورکم فی الارحام، واللہ ایسا ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت بناتا ہے 3 اندھیاریوں میں۔ ایک تو ماں کا پیٹ، چمڑا اس کا، ایک بچہ دانی جس کے اندر وہ خون کا لوتھڑا جو ہے وہ شکلیں بدل رہا ہے، وہ ایک
شکل سے دوسری شکل سے دوسری سے تیسری شکل میں ٹپکتی بوند تھا، خون کا لوتھڑا بنا، پھر بوٹی بن گیا، پھر اس میں ہڈیاں ڈالی، کسونا العظام، پھر چادر پہنا دی. یہ پہنی ہوئی چادر کو تو دیکھیے کیسے پہنا ہے. چادر پہنا دی، 3 اندھیاریوں میں رکھا، ثم السبیل یسرہ، پھر باہر آنے کا راستہ آسان کیا. یہ باہر آیا ہے ایک عورت کے پیٹ سے. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر موت بھی دے دی اور قبر میں لے جا کے گڑوا بھی دیا. جا. تو یہ جو پیدائش سے لے کر موت تک کا پیریڈ ہے، اس میں کیا کیا اس نے، اس کا حساب لینے کے لیے اس کو موت دی ہے. اور یہ ساری انسانیت 100 سال کے اندر موت کے گھاٹ اتر کے زمین کے اندر سے نکلی ہوئی ہوتی ہے، زمین کے اندر چلی جاتی ہے. اسی کو قرآن نے کہا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، مار کے ڈالیں گے بھی اسی میں، اور نکال کر کے اس میں سے پوچھیں گے کھڑا ہو جا، کیا کیا ہے تو نے، کتنا کھایا، کتنا پانی پیا، کتنا پیشاب کیا، کتنا پاخانہ کیا، کتنی راتیں سویا، کتنا کھانسا بلغم نکالا، کتنا اناج کھایا، کتنا حرام کتنا حلال کا بغیر پرہیز کیے، من مانی کرتا رہا، کتنا ظلم کیا. سارا نام عمل لکھا کر کے تیار ہے. اور ہر ایک کے پیچھے اس نے 2 فرشتے بھی لگا رکھے. یہ 2 فرشتوں کی جب تبدیلی ہوتی ہے تو 2 4 ہوتے ہیں. یہ موقع نہیں ہے، لیکن بہت دن پہلے مجھے خیال ہوا کہ بھئی دیکھیں فرشتے کی گنتی کیا ہے، تو معلوم تھا ایک آدمی کے پیچھے 18 فرشتے ہیں. ایک آدمی کے پیچھے 18 چوکیدار مقرر کر کے رکھیں. خیریت ہے آپ کی؟ ایک معمولی تھانہ ہوتا ہے قریب میں جس میں تھوڑے سے پولیس والے رہتے ہیں، تو لوگ ڈرتے ہیں کتنے ہیں اس سے. تو ایک کے پیچھے 18 ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ذرا منہ میں سے ایک شبد نکالا اس نے اور لکھنے والے نے لکھ لیا. حدیث میں آتا ہے کہ پھر ان کی بدلی بھی ہوتی ہے عصر کے وقت میں. اس وقت اس بحث میں نہیں جا رہے ہیں، کچھ پوائنٹ ایسا دینا چاہتے ہیں جو ہمارے اپنے نفس کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، بھائی بہنوں سب کے لیے. یہ میرا قول نہیں ہے، اس لیے میں نہیں کہتا. میں جو میں کہتا ہوں وہ آپ بھی کہیں گے اگر قرآن کو دیکھیں گے، اور قرآن کو فرشتے بھی دیکھیں گے تو وہی کہیں گے کہ ہاں یہی سچ ہے. حتیٰ یتبین لہم الحق، اس کے سوا کوئی حق بات نہیں ہو سکتی اس کے مقابلے. وہ انسان کو اس نے پیدا کیا اور اما شاکر و اما کفورا، اس کو آزادی دے دی. کہا شکر گزار بندہ بن جا یا ناشکرہ بندہ بن جا. ارادے اور اختیار کی آزادی صرف اسی کو ہے، فرشتوں کو بھی نہیں ہے. وہ ہل نہیں سکتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. انسان کو آزادی ہے. اس آزادی کا استعمال صحیح کرنا نجات کا سبب ہے اور انسانیت اس سے بچے گی. اس لیے آج کی اس بیان کا عنوان ہی ہمارے دوستوں نے پسند کیا کہ انسان اور انسانیت. تو انسان تو آ گیا، بچپن تھا اس کا جس کو صغیر سنی کہتے ہیں. قرآن نے کہا لا تعلمون شیئا، کچھ جانتا ہی نہیں تھا. پھر تھوڑا چلنے پھرنے لگ گیا، پھر تھوڑا بولنے لگ گیا. فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، تیرے کو میں نے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، ہلنے والے 2 ہونٹ دیے، راستے بھی دونوں بتا دیے. پھر ادھر پیغمبر بھی بھیجا، آسمانی کتابیں بھی بھیجی، نیکی بدی کا انسپائریشن بھی قلب کے اندر ڈال دیا. فلہمہا فجورہا تقویٰ، گناہ اور اس کی شدت اور اس کی انسان کے اوپر برے اثرات کی تصویر انسان کے دل کے اندر رکھ دی ہے، اور نیکی کے اثرات کی تصویر بھی رکھ دی. فلہمہا فجورہا و تقویٰ، پرہیزگاری اور بدکاری دونوں کا انسپائریشن اندر رکھا ہے. اس لیے کہا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. محاسبہ آپ بھی کریں میں بھی کروں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ صبح شام تک کیا کیا. اس لیے کسی بزرگ نے خوب کہا، یا حدیث کے الفاظ ہوں لیکن ہیں، حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب اپنا بٹھا لو جس سے پہلے کہ تمہارا حساب دیا جائے. اب یہ انسان آیا باہر میں، اس کے رشتے، ماں باپ، پھر جوان ہوا تو بیوی بچے، خالہ ماموں چچا، لدے پھرتا ہے. پریوار بنایا. پریوار صرف اسی کا ہے زمین کے اوپر، اور کسی کا نہیں.
شیر ہیں, چیتے ہیں, بھالو ہیں, بھیڑیے ہیں, بکرے ہیں, کتے ہیں, خاندان کسی کا بھی نہیں, خاندان کسی کا نہیں انسان کے سوا. یہ انسان کے فضائل ہیں, اس کو خاندان والا بنایا. کیا شان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیا قرآن پیش فرمایا اللہ کی طرف سے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ, تمہارے پروردگار کی معرفت بتاؤ ان کو. قصے کہانی کی بات نہیں ہے, یہ حقیقت شناسی کی بات ہے کہ انسان کو اللہ نے مٹی پانی کے خلاصے سے پیدا فرمایا, وہ انسان کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا. سسرال کا لفظ قرآن میں ایک ہی جگہ آیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ خیریت ہوئی, اگر زیادہ آتا تو معلوم نہیں کیا کر ڈالتے آپ. سسرال کا لفظ ایک مرتبہ ہی آیا تو اس میں اتنے دھنانے کرتے ہیں باجے گانجے کے اور دہیج کے اور طلاقوں کے کہ اس سے ایمان اور اسلام بدنام ہوتا ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے. تو فرمایا کیا شان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروردگار کی کہ انسان کو اس نے مٹی پانی کے خلاصے سے پیدا فرمایا اور انسان کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا. ایک جگہ کی لڑکیاں بہویں بن کر دوسری جگہ سسرال میں جاتی, ادھر کی لڑکیاں ادھر جاتی, ادھر کی لڑکیاں ادھر جاتی. انسانی زندگی میں رنگ بھر دیا, ترنگ لگا دیے. یہ ترنگ اگر نہیں ہوتی تو انسان جی نہیں سکتا تھا. اس لیے عورت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ایمان بتایا. یہ کہتے تھے پاؤں کی جوتی, پیغمبروں کا نہیں, آدھا ایمان ہے یہ آدھا ایمان ہے. یہ جس کی بیوی آدھا ایمان ہو اس کے پورے ایمان کے اندر شبہ نہیں ہو سکتا. اس مختصر مضمون میں یہ کہنا چاہیں گے کہ اس انسان کی انسانیت مر گئی ہے. انسانیت کو زندہ کرنا چاہیے کہ بھئی انسانیت کیا ہے. اس وقت روئے زمین کے اوپر انسانوں کی تعداد پہلے سے بہت زیادہ ہے اور بڑھتی چلی جائے گی. اتنی بڑھے گی کہ قرآن نے اشارہ دیا کہ ترکنا یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناہم جمعا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے آخری وقت کی گھڑی آئے گی